السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس امید کے ساتھ کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک لمبی بریک آئی میری طبیعت کی وجہ سے، جو سنتے ہیں بہن بھائی ان سے معذرت۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ اب ہم ایک تسلسل سے اس کو جاری رکھ سکیں گے۔ ہم اپنا اگلا رکوع دیکھتے ہیں۔ تمام سننے والوں کے لیے بہت دعا ہے جزا کی، اور اگلا رکوع سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے سورہ بقرہ کا 10واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب لیا ہم نے میثاق پختہ عہد، بنی اسرائیل سے، لا تعبدوا الا اللہ، نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، سوائے اللہ کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو تورات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے جو عہد لیا تھا، اس کا پہلا حصہ یہی تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور ساتھ والدین کے احسان کرو، وَذِي الْقُرْبَى، اور ساتھ رشتہ داروں کے۔ یہاں پہ جو ہے جو واو آتا ہے وہ تسلسل کے ساتھ، اس میں جو ایک حکم ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی جن کے ساتھ واو آئے گا ان کے لیے یہ احسان کا حکم آ رہا ہے والدین کے ساتھ، اور جہاں تک واو چلے گا جو آئیں گے ان کے سب کے ساتھ احسان کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہ تورات میں ان کو حکم تھا یہودیوں کو، اور ساتھ والدین کے تم احسان کرو، وذی القربیٰ، اور ساتھ رشتہ داروں کے، والیتامیٰ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، اور کہو لوگوں کے ساتھ باحسنا، اچھا بھلی بات، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور ادا کرو زکوٰۃ۔ ثم تولیتم، پھر تولیتم، تم پھر گئے، یعنی تم مڑ گئے، الا قلیلا، مگر تھوڑے، منکم، تم میں سے، یعنی بہت سے لوگ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پھر گئے، لیکن سب نہیں، کچھ تھے جو ان پہ قائم تھے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور ہو تم اعراض کرنے والے، یعنی زیادہ تر تم میں سے مڑ جانے والے سے ہی ہیں، بھلائی کے سیدھے راستے سے پھر جانے والے ہی ہیں، اعراض کرنے والے ہی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ احکامات اس میں آئے ہیں، یہی احکامات تو مسلمانوں کے لیے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم ایک جگہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو یہی حکم دیا کہ اللہ کے سوا جو ہے، تمام اللہ کے جو نبی تھے وہ یہی حکم لے کے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور اچھی بات کرنی ہے۔ اب یہ اچھی بات جو ہے اس کی ڈیفینیشن ہے، اس میں جو سب سے اچھی بات ہے، وہ سب سے جو ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے جو اچھی ذکر ہے، بات ہے، وہ یہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے علاوہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم آتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ اچھی بات ہے جو کہنے کا حکم ہے، جس کی آگے تفسیر میں قرآن میں ہمیں اس کی تفسیر جو ہے اچھی بات کی جو ہے تفسیر ہمیں قرآن میں یہ آگے ان آیتوں کی صورت میں ملے گی انشاءاللہ۔ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ تمام جو ہے دینوں میں، ادیان میں یہی احکامات تھے، اور اسلام میں بھی، قرآن میں بھی یہی ہیں، ہم مسلمانوں پر بھی یہی لازم ہے۔ پھر یہودیوں کی صفت ہے کہ تم میں سے اکثر پھر گئے، ان سے انہوں نے احکامات نہیں مانے، اور وہ تھے اعراض کرنے والے۔ استغفر اللہ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے، لا تسفکون، نہ تم بہاؤ گے، تسفکون تم بہاؤ گے، دماءکم، دم خون کو کہتے ہیں، دماءکم اپنا خون، ولا تخرجون، اور نہ تم نکالو گے، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی من دیارکم اپنے گھروں سے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا اہل یہود سے کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، کہ ایک دین کے ماننے والے آپس میں قتل و غارت نہیں کرتے۔ یہی حکم جو تھا ان کا لیے، کن یہودیوں کے لیے تھا، اور یہی اسلام میں بھی ہے کہ حدیث مبارک ہے، بہت صحیح حدیث ہے کہ دو مسلمان جو ایک دوسرے پر تلوار اٹھاتے ہیں وہ دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مارا گیا، جس نے مار ڈالا، قتل کر دیا، وہ تو سمجھ آتی ہے جہنمی ہے، جو مارا گیا وہ کیوں جہنمی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کیونکہ اگر اس کو موقع ملتا تو وہ دوسرے کو قتل کر ڈالتا۔ تو ایک دین کے ماننے والوں کا آپس میں قتل و غارت اللہ نے ناپسند فرمایا ہے، اسے منع فرمایا ہے۔ جو ہمارے اب ملک کے حالات ہوئے ہیں، اللہ رحم کرے،
مسلمان کو مار رہے ہیں، کہ چاہے کوئی پولیس کی یونیفارم میں ہے یا کوئی وداؤٹ یونیفارم ہے، ہیں تو دونوں مسلمان نا، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جو حکومت یہ کرا رہی ہے ظلم کرا رہی ہے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال یہودیوں کا یہاں پہ ذکر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا تھا کہ وہ آپس میں خون نہیں بہائیں گے اور اپنے گروہ کو، اپنے اہل دین کو جو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، انفسکم اپنے آپ کو، یعنی اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو، ثم اقررتم پھر اقرار کیا تم نے، وانتم تشہدون اور تھے تم گواہ، یعنی تم تورات پڑھنے والے تھے، تورات کو دیکھنے والے تھے، ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی لوگ ہو، تقتلون انفسکم تم قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو، وتخرجون فریقا منکم اور تم نکال دیتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے، من دیارکم ان کے گھروں سے، دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاسمی ساتھ گناہ کے، والعدوان اور ساتھ زیادتی کے، وَإِن یاتوکم اور اگر وہ آتے ہیں تمہارے پاس، یاتوکم وہ آتے ہیں تمہارے پاس، یعنی تمہارے دوسرے یہودی بھائی آتے ہیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر، تفادوہم تم فدیہ لیتے ہو ان سے، وہو محرم اور حالانکہ وہ حرام کیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا ہی، یعنی پہلے ان کا نکالنا ہی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ چونکہ مدنی صورت ہے، یہاں پہ مدینے میں جو یہودی آباد تھے وہ مخاطب ہیں، مدینے میں جو تھے اسلام سے قبل دو گروہ تھے، ایک اوس اور خزرج جو بڑے قبیلے تھے جو انصار مدینہ کے تھے، اور تین یہودی قبیلے تھے، ایک کینقا تھا اور ایک جو تھا بنی نذیر تھا، جو کہ جو تھے جن کے جو رٹن معاہدے ہوتے ہیں دوستی کے وہ ان کے خزرج والوں کے ساتھ تھے، اور ایک تھا بنو قریظہ اور ان کا جو تھا وہ اوس کے ساتھ تھا، اور اب اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس میں دشمن تھے، اور وہ جب ان میں جنگیں ہوتی تھیں تو جو یہودی تھے وہ جس گروہ سے ان کے رٹن معاہدے تھے، ان کے میثاق طے تھے، وہ کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کے اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل بھی کرتے تھے، ان کے ساتھ جنگیں بھی لڑتے تھے، ان کو قیدی بھی بنا لیتے تھے، اور پھر جب وہ بعد میں جب جنگ ٹھہر جانی تو جب وہ جو یہودی قیدی ہو کر آئے ہوتے تھے تو وہ اپنے یہودی بھائیوں کا فدیہ دیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہمارا تو رات میں حکم ہے کہ اگر کوئی یہودی جو ہے وہ قیدی ہو جائے تو تم اس کا فدیہ دے کے اسے آزاد کراؤ، ٹھیک ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر تو ان کو پہلے ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، تو تم کیا کرتے ہو، آدھی بات مانتے ہو کہ تمہیں جو منع کیا ہے کہ نہیں اپنے مذہبوں کو مارنا وہ تو تم پورا نہیں کرتے، تم اپنے ریٹرن معاہدوں پہ چلتے ہو، اور جب وہ قیدی ہو کر آتے تو تم ان کا فدیہ دے کے ان کو نکالتے ہو، ان کو آزاد کراتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب، افتؤمنون کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض الکتاب بعض حصے پر کتاب کے، وتکفرون ببعض اور تم کفر کرتے ہو بعض حصے کا، کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے یہ کہتا ہے کہ تم تورات کے میں کچھ احکامات کو تو پیچھے جیسے بتایا کہ اپنے گھروں سے ان کو اول تو لڑنا ہی منع ہے، وہ اس پر عمل نہیں کیا، تو جو بعد میں جو قیدی ہو کر آ گئے ہیں ان کو فیور کر کے آپ نے فدیہ دے کے آزاد کر لیا، ایک حکم چھوڑ دیا ایک حکم مان لیا، یہ چیز اس بات کی سختی سے یہاں پہ جو ہے ممانعت ہے۔ فما جزاء پس نہیں بدلہ، من یفعل ذالک وہ جو یہ عمل کرتے ہیں، منکم تم میں سے، الا خزی مگر رسوائی کا، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، کہ وہ جو یہ عمل کرتے ہیں بعض باتیں مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، اس میں اس کا جو بدلہ ہے اس عمل کا وہ سوائے رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب طرف شدید عذاب کے، یعنی ان کا یہ عمل دنیا میں تو ان کو رسوا کرے گا ہی کرے گا، ان کے لیے آخرت میں بھی عذاب ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور نہیں اللہ، وَمَا اللَّهُ اور نہیں اللہ، بِغَافِلٍ غافل، عَمَّا اس سے، تَعْلَمُونَ جو تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی حیات الدنیا دنیا کی زندگی، وبالآخرتی حیات الدنیا جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی، بالآخرتی بدلے آخرت کے، یعنی انہوں نے اپنے اس دنیاوی فائدے کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ ایسا عمل کیوں کرتے تھے، کیونکہ ان کے رٹن معاہدے تھے دوسرے مدینہ کے گروہوں کے ساتھ، تو یعنی انہوں نے دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے جو تھا اپنا آخرت کا نقصان کر دیا،
دنیا کے فائدے کے لیے کہ جو ہے نا انہوں نے اپنی آخرت کے بدلے میں انہوں نے دنیا خرید لی انہوں نے۔ فلا یخفف، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، کہ قیامت کے دن نہ تو ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ تو بنی اسرائیل کا جو عمل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیٹیل سے بتایا کہ وہ جو کرتے تھے اور جو پھر ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی۔ اب ایک لمحے کو ہم یہ سوچیں کہ ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم قرآن کا، اپنے اللہ کے احکام کا، دین کا اپنی مرضی کا حصہ اٹھا لیتے ہیں اور مرضی کی نہیں ہوتی، جہاں پہ احکامات میں ہمیں سختی محسوس ہوتی ہے، عورتوں میں پردے کے احکامات میں ہمیں سختی محسوس ہوتی ہے، ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں بھئی مسلمانوں میں تو وہ لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ جی وہ چونکہ آیت ہے کہ تم پہچانی جاؤ کہ مسلمان ہو جاؤ، تو مسلمان ملک میں تو سب مسلمان ہی ہیں، تو اس میں یہ آپ کے لیے پردہ جو ہے لوگ اس کو حکم کو میں خفی کمی کرتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم، لیکن یہ کہ جو ہے اور بھی بہت سے لوگ ہیں، فحاشی ہے، برائی ہے، ناچ گانا ہے، مہندی ہے، رسمیں ہیں، شادی بیاہ، کیا کچھ ہے جو ہم نہیں کرتے۔ ہم کہاں اسلام کو فالو کرتے ہیں؟ اپنی مرضی کے حصے اٹھاتے ہیں، اپنی مرضی کے حصے جو ہماری مرضی کے نہیں ہوتے وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، اللہ بے شک رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی خطاؤں کو پر غور کرنے کی اور اللہ سے معافی مانگنے کی توفیق دے کہ آیا ہم وہ سب تو نہیں کر رہے جو یہ اہل یہود کرتے تھے اور جس کی وجہ سے پھر وہ جو ہے دنیا و آخرت میں رسوا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے بھلائی کی اور نیکی کی توفیق دے اور ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ سب کو جو ہے رمضان مبارک، یہ رمضان میں پہلی ویڈیو ہے، اس لیے سب کو رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے ہمیں فیضیاب فرمائے اور ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے، اور اس نیک تمناؤں کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اب روٹین میں اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گی۔ ضرور قرآن کو پڑھیے، سب پڑھیں، اور جس کو جتنا شیئر کریں گے اس سے یہ کہ جس تک آپ کے ذریعے بھلائی پہنچے گی آپ کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔